اللہ کی شان میں منقد پیش کر رہے تھے. التماس کروں گا ناصر عباس سے تشریف لائیں. منقد پیش بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی صدقہ با امام حسن مجتبی علیہ السلام بلند تر صلوات. علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، علی کے خون نے باطل پہ جب بھی وار کیا، علی کے خون نے قاتل پہ جب بھی وار کیا، قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار کیا، قلم یا تیغ نہیں خود پہ اعتبار کیا، اور خطا میں کس کو نکیرین نے شمار کیا، خطا میں کس کو نکیرین نے شمار کیا، حسن کی مدح میں جس نے بھی جی نثار کیا، حسن کی مدح میں جس نے بھی جی نثار کیا، اور علی کا شعر ہوا اپنے شعر پر نازاں، علی کا شعر ہوا اپنے شعر پر نازاں، قلم کی نوک سے شبر نے جب شکار کیا، اور پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، حسن نے جائے کن ایسا اختیار کیا، حسن نے جائے کن ایسا اختیار کیا، اور زمانے بھر کا تبرہ بھی کم ہے اس
اس کے لیے زمانے بھر کا تبرہ بھی کم ہے اس کے لیے وہ جس نے لاشائے شبر پہ پہلا وار کیا وہ جس نے لاشائے شبر پہ پہلا وار کیا اور یہ لاش مرحب انتر بتائیں گے تمہیں یہ لاش مرحب انتر بتائیں گے تمہیں حسن کے بابا نے کس طرح دو سے چار کیا یہ لاش مرحب انتر بتائیں گے کہ تمہیں حسن کے بابا نے کس طرح دو سے چار کیا اور حسن کا جھولا بھی دے دیتا پر اس کو لیکن حسن کا جھولا بھی دے دیتا اس کو پر لیکن حسین کے لیے فطر اس نے انتظار کیا بغیر ہو بے حسین و حسن پہ پڑھ کے نماز بغیر ہو بے حسین و حسن پہ پڑھ کے نماز جبھی کو شیخ نے خود اپنی تار تار کیا بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ناصر ماشاءاللہ اور آج کا آخری منطقہ دعوت جماعت تشریف لائے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باری دیگر نالف صلوات خوش کیوں نہ ہوں اس بات پر زہرا کے پدر آج خوش کیوں نہ ہوں اس بات پر زہرا کے پدر آج اللہ نے انہیں بخشا ہے شبر سا پہ سر آج گل پہلا کھلا ہے درو زہرا کے چمن میں گل پہلا کھلا ہے درو زہرا کے چمن میں خوش باغ پیمبر کے ہیں سب برگو ثمر آج رمضان کی 15 ہے حرم جائے نا زہرا
رمضان کی پندرہ ہے حرم جائے نہ زہرا، تاکہ نہ بنانا پڑے پھر کعبے میں درآ۔ رمضان کی پندرہ ہے حرم جائے نہ زہرا، تاکہ نہ بنانا پڑے پھر کعبے میں درآج۔ سردار جوانان جنا آئے جہاں میں، سردار جوانان جنا آئے جہاں میں، ہاتف نے سنائی ہے خوشی کی یہ خبر آج۔ ہے حمزہ و حیدر کے جگر بار کی آمد، ہے حمزہ و حیدر کے جگر بار کی آمد، افسردہ و رنجیدہ ہے ہندا کا پسر آج۔ افسردہ و رنجیدہ ہے ہندا کا پسر آج۔ محفل جو بپا ہے حسن سبز قبا کی، محفل جو بپا ہے حسن سبز قبا کی، سر سبز نظر آتا ہے دلدار کا گھر آج۔ جس جس کی ضرورت ہے تمہیں باغ جنا تک، جس جس کی ضرورت ہے تمہیں باغ جنا تک، اس بزم سے لے جاؤ وہ سب زاد سفر آج۔ یہ آل محمد سے عداوت کی سزا ہے، یہ آل محمد سے عداوت کی سزا ہے، غیروں کے مسلمان جو ہیں دست نگر آج۔ بخشی ہے یہ جرأت بھی ہمیں مولا حسن نے، بخشی ہے یہ جرأت بھی ہمیں مولا حسن نے، حق بات جو کہہ دیتے ہیں بے خوف و خطر آج۔ مداحِ شبر ہی کا صدقہ ہے یہ سبت جعفر جو تجھے مانتے ہیں اہل نظر آج۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ سلطہ مادہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، کل بھی یہاں پہ جشن کنٹینیو رہے گا، اور میں مرتبط قوم سے التماس کروں گا کہ 8:45 پہ تشریف لائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کتنے پڑھنے والے ہیں۔ بر محمد یا آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ میں التماس کروں مولانا اشرت عباس صاحب سے تشریف لائیں، جشن کا آغاز کریں۔ آپ لوگ آگے آگے جائیں تھوڑا پلیز۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
ایک مرتبہ ایسے درود پڑھ لیجئے کہ محسوس ہو سب مل کر پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی ابی القاسم محمد المصطفی. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین امامان قاما او قعودا صلوات. بہت قابل مبارکباد ہے کہ یہ خوبصورت شب جو میرے مولا امام حسن علیہ السلام کی حوالے سے ہے، اس میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہے کہ ہم سب، میں اور آپ مل کے ذکر امام شہزادہ سبز قبا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. مولا کی شان میں کچھ گفتگو جو بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مجھے پیش کرنا ہے، اس سے پہلے تبرکاً ایک جملہ قبلہ اظہر حسن دہلی صاحب کا کہہ کے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذرا محفل کی روحانیت بھی ہو جاتی ہے بزرگوں کے تذکرے سے. ان سے کسی نے پوچھا کہ امام حسن کی امامت کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے کہا بس یوں سمجھ لو کہ حسن اس امام کو کہتے ہیں کہ کم و بیش 10 سال تک اگر کوئی کربلا کے شہنشاہ سے پوچھتا تھا کہ آپ کا امام کون ہے تو مسکرا کے کہا کرتے تھے میرا بھائی حسین میرا امام، میرا بھائی حسن میرا امام. العظمت تو سعادت یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اسی کو امام کہہ رہے ہیں جسے خود مولا حسین امام کہا. اللہ کیا کہنا. صلوات ذرا بآباد بلند پڑھ لیجیے. بزرگوں کو تو میں نے سبق سنانا ہوتا ہے، گفتگو بچوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محفل میں بچے ہی کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے گفتگو جا رہی ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے شرکت کریں جب گفتگو ہو، کیونکہ پیغام اصل میں انہی تک ہوتا ہے، بزرگوں کے لیے صرف سبق سنانا ہوتا ہے. یہ ایک گفتگو ہے کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لائے، گھر سے نکلے اور یہ سارا سلسلہ ہوا، اور امام حسن شہزادہ سبز قبا نے، شہزادہ امن نے صلح کر لی. یہ صلح اور جنگ یہ دونوں کی مزاج کے اندر کسی فرق کی طرف نشاندہی کرتی ہے. تو یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے. دیکھیے چاہ رہا ہوں کہ کچھ بات تھوڑی سی آہستہ آہستہ میں کسی پیغام تک پہنچا سکوں. ایسا نہیں ہے. دین نہ فقط صلح کا نام ہے، دین نہ فقط جنگ کا نام ہے، دین نام ہے ہر حالت میں رسول کی سیرت کا اتباع کرنے کا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
دین نام ہے سیرت رسول کے اتباع کرنے کا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے نا، تمہارے دعوے اللہ کو نہیں چاہیے. صرف ایک ہی شرط ہے، تم کرو میرے حبیب کا اتباع. وہ اللہ کہتا ہے میں خود محبت کرنے لگوں گا تم سے. تو عزیزو، اصل جو نمونہ عمل ہے وہ رسول کا ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ قبلہ نقطن صاحب کی کچھ پیراگراف ہیں، ان میں سے استفادہ لے رہا ہوں اور میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دین سیرت رسول کے اتباع کا نام، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے تو خود سیرت رسول میں کوئی 2 برس ساتھ رہا، کوئی 4 برس ساتھ رہا. یعنی دین کے ایسے ایسے حاکم بن گئے فوراً بعد از رسول، انہیں حکومتیں دے دی گئیں اور انہیں امیر کے لقب دے دیے گئے جنہوں نے کلمہ ہی 2 سال پہلے پڑھا تھا. سیرت کا انہیں کیا پتا ہو؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہے، جس نے جتنی سیرت لی اس نے کہا بس یہی رسول کی سیرت ہے، آج تک یہی چلا رہا. ایک حدیث کسی کو مل گئی، اس نے کہا وہاں رسول ایسا کر رہے تھے، اب ساری زندگی یہی چلے گا. دیکھیے رسول خدا کی اپنی سیرت میں اگر آپ جو بالکل غیر اختلافی ہے، جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ سیرت ہے، اسی میں اتنا اختلاف ہے سیرت کے لحاظ سے کہ کہیں خاموشی ہی خاموشی ہے تو کہیں جنگ ہے، کہیں ہجرت ہے تو کہیں صلح ہے. یہ سب سیرت کے پہلو ہیں نا. صلوات پڑھیے گا مل کر ایک مرتبہ. لیکن پہلو سیرت کے بن رہے ہیں نا سب کے سب. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سی سیرت ہے کہ ہمیشہ چپ رہا کرتے تھے، ایسا نہیں. ہاں رہا کرتے تھے، لوگوں نے پتھر مارے تو بھی خاموش رہے، ہے یہ بھی سیرت. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس پتھر ہی کھاتے رہیے آپ، کیونکہ رسول ہی کی سیرت میں ہے کہ ان پتھر کھانے والوں میں سے 100 کا ایک گروہ اکٹھا کیا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا دیکھو تم ایسا کرو، یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، لیکن چونکہ اپنے سے جدا کر رہا ہوں تو شتر بے مہار نہیں چھوڑ رہا ہوں، تمہارا حاکم بنا کے بھیج رہا ہوں. جعفر طیار آج کے بعد تمہیں ایسے ہی حکم دیا کریں گے جیسے آج تک میں دے رہا ہوں. جیسے میری بات مانتے ہو اب ان کی بات مانا کرنا. یعنی رسول خدا نے جو سب سے پہلی ہجرت کروائی ہے، کی نہیں ہے، 100 لوگوں کو مکے سے حبشہ کی طرف بھیجا، ان کا حکمران سربراہ بنایا جناب ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار کو، جن کا نام جعفر ابن ابی طالب تھا. طیار کا لقب بعد میں ملا. یہ حاکم بنا کر بھیجنا یعنی خاموشی سے نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ جان بچا کے، یہ بھی سیرت رسول کا ایک حصہ ہو گیا. اور ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ رسول خدا اپنے سے کسی کو جدا نہیں کرتے جب تک اس کا کوئی حاکم مقرر نہ کر دے. تو جو 100 لوگوں کو جدا نہیں کرتے، پوری امت کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے؟ اللہ سے مطلب پھر مکے کی گلیوں میں پتھر، کانٹے،
حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک ایسی بھی عورت تھی جو کوشش کرتی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہوں وہ پھینکے، اور اس کے جواب میں کیا ہے کہ اگر وہ ایک دن نہیں پھینکنے آئی تو جا کے اس کی عیادت کی جا رہی ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ یہ اخلاق کی بلندی بھی دینی چاہیے۔ یہ سب سیرت رسول کا حصہ ہے۔ اس کے بعد شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، حالانکہ حمزہ کی تلوار بھی موجود ہے، علی کی تلوار بھی موجود ہے، لیکن محصور ہو گئے۔ یہ بھی سیرت رسول ہے۔ پھر ایک شب خاموشی سے مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے گئے، یہ بھی سیرت رسول ہے۔ جو 13 برس پتھر کھا کے نہیں گیا، وہ ایک شب خاموشی سے چلا گیا۔ اب کیسے فیصلہ ہو کہ پتھر کب تک کھانے ہیں اور ہجرت کب کرنی ہے؟ یعنی سیرت رسول تو ہے، لیکن اب فیصلہ کیسے ہو کہ کون سے وقت پہ کیا کام کرنا ہے؟ چلے گئے مدینے، مکے والوں نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ 2 ہجری میں پہلی جنگ ہوئی، باہر نکلے مدینے سے، بدر کے مقام پہ جنگ ہوئی، یعنی جو کبھی نہیں لڑا تھا وہ میدان جنگ میں خود بھی آگے کھڑا، لڑے نہیں، تلوار نہیں چلائی، لیکن کھڑے تھے۔ علی اور حمزہ کی تلواریں چلتی گئی، اور بھی مسلمان جو تھے 313 ہمراہ لڑے، جو بھی بہرحال جنگ کا مجھے نہیں پیش کرنا، لیکن بہرحال سیرت رسول میں ایک چیز آ گئی کہ کبھی جنگ بھی کی جاتی ہے۔ مکی زندگی ہے 13 برس، مدنی کی ٹوٹل زندگی ہے زیادہ سے زیادہ 11 برس کی، 11 برس، 13 اور 11 یہ، بلکہ 12 اور 11 23 برس ٹوٹل بعثت کی زندگی ہے۔ مکی زندگی تو زیادہ ہے، ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، لیکن جو بعثت کا اعلان نبوت کے بعد زیادہ وقت مکے میں گزرا، اس کے بعد آ گئے مدینے میں، مدینے میں بھی 2 سال خاموش، تو تقریباً 14 برس بالکل خاموش، اور اس کے بعد ایک مرتبہ میدان جنگ میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر ایک نہیں، پھر دوبارہ حملہ ہوتا ہے، پھر جنگ احد کی، پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر جنگ خندق کی۔ تو سیرت رسول میں جنگیں بھی شامل ہو گئی۔ اب قبلہ جو سیرت کا طالب علم ہے وہ تو لکھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اچانک کسی جوان کی زندگی میں کوئی کیفیت آ جائے، اب وہ کیسے فیصلہ کرے کہ مجھے کرنا ہے سیرت رسول پہ عمل؟ تو آج مجھے گھر کے اندر محصور ہونا چاہیے، پتھر کھانے کے لیے باہر نکل جانا چاہیے، رات کو ہجرت کر جانا چاہیے، یا میدان میں اترنا چاہیے؟ کون فیصلہ کرے، کیسے فیصلہ کرے؟ سیرت رسول پہ ہمیں کرنا ہے عمل۔ سیرت رسول میں تمام کیفیتیں شامل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کس کیفیت میں کون سا عمل ہے جو سیرت رسول بنے گا۔ العظمت للہ، تو ضروری ہے کہ اگر سیرت رسول قیامت تک کے لیے انسان کے لیے نمونہ عمل ہے، تو قیامت تک کوئی نہ کوئی نمونہ ایسا بھی موجود ہو جس کا کردار ایسا ہی ہو کہ وہ وہی کرے جو رسول کرتا ہو۔ یعنی ایسا نمونہ سیرت رسول ہو کہ جسے دیکھ کے ہم کہیں کہ اگر رسول ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ اللہ سبحانہ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ کچھ نے ایسے ڈھونڈے جنہوں نے رسول ہی کی زندگی میں رسول کی سیرت نہیں مانی، کچھ کو ایسے ملے جن کے لیے رسول نے باقاعدہ کہا، اور دشمنوں نے بھی لکھ دیا کہ رسول نے کہا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔
العظمت والعلم۔ تو بات جہاں سے شروع کی ساری گفتگو لے کے اس مقصد کے لیے آیا کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر امام حسن ہی کیوں میدان میں، امام حسین ہی کیوں میدان میں آئے، اور امام حسن نے صلح کیوں کرنا۔ قبلہ یہ صلح اتنی آسان نہیں ہوتی سمجھنا۔ ہم انسانوں کو نا جو خطا کار گناہگار ہیں نا، ہماری سمجھ میں لڑائی تو فوراً آ جاتی ہے۔ ہم لڑائی کے بڑے قائل ہیں۔ ابھی کھڑے ہوئیے، 10 لوگ کھڑے ہیں، لڑیں آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ساتھ کون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن ہم لڑائی کے بڑے شوقین ہیں، اور صلح کرنے بھی لگے نا لوگ تو کہتے ہیں سوچ لینا، پھر جو لڑو گے تو ابھی سوچ لو۔ صلح سمجھ میں نہیں آتی، اور قبلہ کچھ ایسی چیز ہے، میں کیا کہوں، کہ جو کھاتے بھی ساتھ ہوں، اٹھتے بھی ساتھ ہوں، گفتگو بھی ساتھ کرتے ہوں، سفر بھی ساتھ کرتے ہوں، حضر میں بھی ساتھ رہتے ہوں، ایسوں کو بھی بعض اوقات صلح سمجھ میں نہیں آتی۔ اور رسول نے بھی ایک صلح کی تھی، اس صلح کے کرنے کے فوراً بعد وہ جو رسول کے قریب رہتے تھے انہی میں سے کسی نے کہا تھا جتنا شک آج ہوا اتنا کبھی نہ ہوا۔ تو قبلہ جب رسول کی صلح رسول کے ساتھ رہنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو حسن کی صلح آج 1400 سال کے بعد کیا سمجھائیں کسی کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ صلح سب سے بڑا پیمانہ ہے حق و باطل کی شناخت کا۔ صلح بہت بڑا پیمانہ، یعنی صلح میں طے ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کا نظریے میں اشتراک نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں۔ یعنی لڑائی ہوتی ہے نا تو معمولی باتوں پہ بھی ہو جاتی ہے، لڑائی ہوتی ہے کسی نے لڑا دیا، لیکن جب باقاعدہ صلح نامے لکھے جاتے ہیں تو اس کے اندر 2 پارٹیاں ڈیفائن ہیں، اور وہ 2 پارٹیاں ڈیفائن کر کے باقاعدہ تحریر لکھی جاتی ہے، اور وہ تحریر جب تک موجود رہتی ہے، اس کا نشان موجود رہتا ہے، اس کی یادداشت موجود رہتی ہے، اس وقت تک یہ طے رہتا ہے کہ یہ اور تھے وہ اور تھے۔ بھائی رسول خدا نے یہودیوں سے صلح نامہ کیا تھا، ٹھیک ہے، رسول خدا نے کن سے کیا تھا؟ یہودیوں سے۔ وہ صلح نامہ آج تک اس بات کی علامت ہے کہ اسلام اور ہے، یہودیت اور ہے۔ اسی طرح حسن نے بھی ایک صلح نامہ کیا تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے کہ اولاد رسول کا نظریہ اور ہے۔ اللہ یہ ایک چیز اور ہوتی ہے، جنگ میں فتح بھی ہو جاتی ہے اور شکست، جنگ فتح اور شکست ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم جب فتح اور شکست کی بات کرتے ہیں تو تصوری جنگ کا آتا ہے ہمارے پاس، 2 لوگ لڑے، جیت گیا ایک ہار گیا۔ لیکن ہمیشہ یہ کہلاتا ہے کہ جو جیت گیا نا وہ طاقت سے جیت گیا، اور حقیقت بھی ہے قبلہ کسی سے بھی آپ کوئی بات زبردستی منوانا چاہیں، کن پٹی پہ کسی کی پسٹل کوئی رکھ دے، اس سے جو کہے گا وہ بیچارہ کہے جائے گا، جیسے کہے گا وہ عمل کرے گا، طاقتور کی بات مانتا رہے گا انڈر دی تھریٹ۔ لیکن اس کا یہ مان جانا حجت نہیں کہلائے گا۔ کسی کو سمجھ آئے گا کسی کو نہیں آئے گا، یہ بات حجت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ پریشر میں کام ہو رہا ہے، اسے ہمارے ہاں عام الفاظ میں تقیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی خوف کے عالم میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن کیے چلا جا رہا ہے، پھنس گیا ہے کہیں ایسی جگہ۔
کہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کر رہا ہے. تو جنگ ہوئی، حاکم جیت گیا، ایک شخص جیت گیا اور دوسرا ہار گیا. جو ہارنے والا ہے وہ اب مجبور ہے. اس لیے کس نے کس کی مانی بات سمجھ میں نہیں آتی اور کہلاتا یہی ہے کہ بس چونکہ فاتح تھا اس لیے مان لی گئی. لیکن جب صلح کے ذریعے سے کوئی ایگریمنٹ طے ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر جتنی شقیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ڈر کے مارے ہوا ہے یا کسی دباؤ میں ہوا ہے. یعنی جب کوئی صلح نامہ پہ لکھ دیتا ہے کہ میں قرآن اور سنت پہ عمل کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تک نہیں کر رہا تھا. اللہ عظمت اللہ، تو لکھوا لیا گیا. تو یہ کمال صلح حسن. بس آ گیا میں منزل تک اور زیادہ زحمت بھی نہیں دینا، مقصود تھا رمضان کے دن ہے. یہ کمال امام حسن علیہ السلام ہے کہ اس کے بعد جو مسلمانوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا راشدات، اب جو جن کو بنا رہے تھے فقط اپنی طرف سے نہیں بنا رہے تھے بلکہ راشد بھی لکھ رہے تھے انہیں. کمال صلح حسن یہ ہے کہ اب وہ پہلے والا سابقہ تو رہ گیا لیکن راشد کا لفظ ہٹ گیا. اب جس نے اسے خلیفہ لکھا بھی، اس نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ خلیفہ ضرور تھا لیکن ملوکیت والا خلیفہ تھا. اللہ عظمت اللہ. یعنی حسن کا کمال یہ ہے کہ حسن نے اپنوں سے نہیں غیروں سے منوایا ہے. اور سیرت رسول کے اصل میں ہیں بھی دو ہی حصے. ایک حصہ مینلی صرف غیروں کے لیے اور دوسرے حصے میں اپنوں کے لیے وقت گزارا. ایک حصے میں خاموش زندگی گزاری، مشرکوں سے مسلسل مقابلہ ہے. دوسرے حصے میں منافقوں سے واسطہ پڑا. پہلا حصہ مشرکوں سے مقابلے جو مکی زندگی ہے، اس میں بیشتر وقت خاموشی سے گزارا. سیرت رسول کا بالکل خاموش پہلے، لیکن جب مدینے میں آئے ہجرت کر کے، اس کے بعد تحریک نظر آئی، حرکت نظر آئی. اب رسول خدا مختلف میدانوں میں نظر آئے، قافلے بھیجتے نظر آئے، نمائندے بھیجتے نظر آئے. العظمت للہ. یعنی ایک متحرک سیرت رسول، ایک خاموش سیرت رسول، یہ دونوں مل جائیں تو مکمل سیرت رسول. العظمت للہ. اللہ نے رسول کو دو وارث بیٹے عطا کیے اور دونوں کو مباہلے میں رسول کا بیٹا کہا. ایک خاموشی رسول کا وارث بنا، دوسرا تحریک رسول کا وارث بنا. خاموشی رسول کے وارث کو حسن کہتے ہیں، تحریک رسول کے وارث کو حسین کہا جاتا ہے. اللہ آپ کی محبت. مکمل سیرت اسی طرح سے بنتی ہے. سیرت کی تکمیل اسی طرح سے جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، یہ دونوں ملتے ہیں تو تکمیل سیرت ہوتی ہے. اب رہا کہ حسین کیوں گئے، تو یاد رکھیے یہ جو مختلف پہلو سیرت کے ظاہر ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رسول مکے میں کسی میدان جنگ سے گھبراتے تھے. معاذ اللہ نقل کفر نباش صرف سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہا. ایسا نہیں، کہیں پہلو میں نقص تو ہو ہی نہیں سکتا. رسول کمال ہی کمال ہے. نہیں، وقت کی جیسی ضرورت ہوتی ہے
معصوم اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے. دیکھیے ہمیں بھی بہت سی چیزوں میں ہمیں کہا گیا خود فیصلہ کرو کہ تمہیں نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھنے کی پوزیشن پڑھنی ہے. سفر میں ہو تو اور طرح پڑھ لو، حضر میں ہو تو اور طرح پڑھ لو. یعنی اگر کوئی سفر میں قصر پڑھ رہا ہے، یہیں آئے کوئی شخص ایک مسافر ہے، اس نے قصر پڑھی اور ایک نے پوری پڑھی، تو دو لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اختلاف ہے. جس نے پوری پڑھی ہے اس کا بھی وہی عقیدہ ہے، جس نے قصر پڑھی ہے اس کا بھی وہی عقیدہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی، ایک نے 2 رکعت پڑھی ایک نے 4 رکعت پڑھی، دونوں کا عقیدہ ایک کیسے ہو گیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ کیفیتوں کے مطابق عمل ظاہر ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نظریہ عقیدہ پیچھے علم ایک ہی ہے، لیکن جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا اظہار کیا جاتا ہے. حسن کے دور میں جو حالات تھے حسن نے ویسے عمل کیا، حسین کے دور میں جو حالات تھے حسین نے ویسے عمل کیا. اگر حسین حسن کی جگہ ہوتے تو وہ صلح کر لیتے، اور حسن کربلا میں ہوتے تو میدان میں آ جاتے. اللہ عظمت اللہ. ایک مرتبہ اور ذرا مل کے صلوات پڑھ لیجیے. یہ کمال ہے حسن، قلم سے وہ بات منوائی، قلم سے وہ بات منوائی. اگر آپ سیرت حسن کا پوری طرح سے غور سے دیکھیں تو اس غضب کی شخصیت حسن ہے، اس غضب کی. میں آج بھی پڑھ رہا تھا، احتجاجات لکھے گئے ہیں، پڑھی. ایسا نہیں کہ صلح کے بعد امن ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی معاویہ کے دربار میں بیٹھ کر جس طرح اکیلا معاویہ نہیں، سارے کے سارے لعین جمع ہوتے تھے وہاں اس وقت کے بڑے بڑے سارے لیڈر. قبلہ 15 تو نام لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، اور ان سارے کے سارے لوگوں سے تنہا میرا مولا حسن جب گفتگو کرتا تھا نا تو کوئی نظر نہیں ملا سکتا تھا میرے مولا. اور یہ کیفیت رہی. دربار سے جاتے تھے پھر دربار میں آتے تھے، دربار سے جاتے تھے پھر دربار بلایا جاتا تھا پھر جاتے تھے. بار بار کوشش تھی کہ حکومت تو صلح کے ذریعے لے لی، کسی طریقے سے عزت بھی لے لی، لیکن یاد رکھیے گا حکومت وہ شے ہے جس پہ قبضہ ہو سکتا ہے، عزت اللہ عطا کیا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی. یہ اسی کے دربار. چلیں ایک چھوٹی سی بات بچوں کے لیے بیان کرتا چلوں. مسکراتے ہوئے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گا. کسی طریقے سے دباؤ میں لے آؤں. مولا ایک دن بلایا، اپنی سخاوت دکھانی شروع کر دی، لوگوں کو بخششیں دے رہے ہیں. مولا بیٹھے ہوئے وہاں پر، مال مومنین، مال غنیمت، مسلمانوں کا مال اپنی سخاوت کے طور پہ لٹایا جا رہا ہے. اور پھر آخر میں جب امام جانے لگی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا سا ڈھیر، بہت بڑی، کہ یہ آپ بھی لے جائیے گا. مولا نے یوں دیکھا، کہنے لگا ہاں ہاں لے جائیے، میں ہندا کا بیٹا ہوں. اللہ عظمت للہ. مولا اپنی کرسی سے اٹھے، یا ایک چاہنے والا غلام آگے بڑھا، اس نے جلدی سے مولا کے جوتے سے دیکھ لیے. مولا نے جوتے میں پاؤں ڈالا اور ڈال کے کہا یہ تو رکھ لے. چاہے مسلمانوں ہی کا مال تھا، کیونکہ اپنی جیب میں سے نکل رہا تھا اس وقت، تو بڑی تکلیف کا کہا اتنا مال حسن، اتنا مال اسے دے رہے ہیں. ہاں ہاں میں زہرا کا بیٹا ہوں.
العظمت للہ، العظمت للہ۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس کی ماں اس پہ فخر کرتی ہے، جس کا باپ اس پہ فخر کرتا ہے، جس کا نانا اس پہ فخر کرتا ہے۔ العظمت للہ۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ جو مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنا، یہ پورا ایک علیحدہ سے موضوع ہے، لیکن بس ایک جملہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے یہ وہ امام ہے کہ جس کے آنے کے بعد رسول خدا نے ہاتھوں پہ اٹھا کے اعلان کر دیا کہ اب کون ہے جو مجھے ابتر کہہ سکے۔ العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں سادات حسنی موجود ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، سادات حسنی جو ہیں وہ فقط حسنی سادات ہیں، تھوڑے تھوڑے، لیکن جتنے حسینی سادات ہیں نا، اصل میں وہ بھی سارے کے سارے حسنی سادات ہیں۔ کوئی حسینی سید یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسنی نہیں ہوں۔ العظمت للہ۔ یہ انتظام پروردگار ہے، یہ انتظام پروردگار ہے کہ جتنے حسینی سید ہیں نا وہ سب کے سب حسنی سید ہیں۔ دیکھیے زیدی آپ کو ملیں گے، آپ بھی آپ کو ملیں گے، یہ سب جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ حسینی آبدی اور زیدی کے بعد جتنی شاخیں چلی ہیں نا وہ حسنی اور حسینی مل کے چلی ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے قرآن کا، بس ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما۔ اور پھر آگے کہا وَيَخْرُجُ مِنْهُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ یہ دو چیزیں کہا، ایک لولو اور ایک مرجان۔ لولو کیا ہے؟ موتی۔ مرجان قبلہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ موتی اس میں شاخ نہیں ہوتی، سیپ کے اندر ہوتا ہے، بالکل ایک اس کے اندر کوئی اور شاخیں نہیں ہوتی، ایک موتی ہوتا ہے علیحدہ رکھا ہوا۔ لیکن مرجان جو ہے نا اس کے اندر شاخیں ہوتی ہیں۔ العظمت للہ۔ اللہ کنائے بھی ایسے استعمال کرتا ہے کہ جن کنائے کے اندر بھی کہیں کوئی پہلو ایسا نہ نکلتا ہو جو اس کے خلاف جا سکے۔ یہ ہے اللہ کے کلام کا انداز کہ اگر حسن کو کہا تو موتی کہا کہ اس کی شاخیں نہیں نکلی، لیکن جب حسین کو کہا تو مرجان کہا جس کی شاخیں ہوا کرتی۔ العظمت للہ۔ بس گفتگو تمام۔ ایک چھوٹی سی بات اور بیان کرنا چاہ رہا تھا، میرا دل تھا کہ یہ بات اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے۔ یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہمارے علماء سے آج تک کہ حسن و حسین میں تقابل کیا جا سکتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ 10 سال حسین نے امامت حسن کا اقرار کیا، لیکن پھر کربلا میں حسین کا اپنا مقام، اللہ نے اپنی بارگاہ سے یہ انتظام کیا ہے، یاد رکھیے گا کہ ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اس کا مقام زیادہ اس کا کم۔ جب رسول خدا نے فضائل عطا کیے تو برابر کے عطا کیے۔ یعنی اگر جنت کی سرداری دی تو ایک کو نہیں دی، دونوں کو دی گئی۔ اگر علی جیسا بابا ملا تو ایک کو نہیں دونوں کو ملا۔ زہرا جیسی والدہ ملی تو دونوں کو ملی۔ نبی جیسا نانا ملا تو دونوں کو ملا، اور زینب جیسی بہن ملی تو دونوں کو ملی۔ اور مناقب کی ہماری تقریباً تمام کتابوں نے یہ بات لکھی۔
بچپن کا واقعہ اللہ نے، یعنی ظاہری بچپن ہے حسنین کا، لیکن رسول خدا کے سامنے سیرت رسول کا حصہ بنا کے اس بات کو قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کرنا، تفریق نہ کرنا۔ بچپن کا عالم، ظاہراً بچپنا، لیکن یاد رکھیے گا یہ بچپنے ہی میں لوح محفوظ کی تحریریں مٹانے اور نئی تحریر کرانے کا فن جانتے ہیں۔ ایسے جو لوح محفوظ کی تحریر، جس کے لیے میں سے ایک کو تو خود سیدہ کہہ رہی ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یطالی لوح محفوظ فی المہد، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے ماں کی گود میں بیٹھ کر۔ اللہ عظمت، اس حسن نے اور حسین نے دونوں نے تختیاں لکھی، لوح تختی کوئی کہتے ہیں، تختیاں لکھی دونوں، اور مسکراتے ہوئے والدہ گرامی کے پاس آئے۔ والدہ گرامی ذرا دیکھ کے فیصلہ فرمائیے کس کی تحریر بہتر ہے۔ قبلہ بچے ماؤں کے پاس آ کے سوال کر دیتے ہیں، کتنی بڑی بات ہوتی ہے، مائیں کچھ نہ کچھ وہیں پہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن اللہ جانے کتنا بڑا فیصلہ ہونے والا تھا جو زہرا نے مسکرا کے دیکھا اور کہا میں فیصلہ نہیں کرتی، جاؤ مسجد میں تمہارے بابا بیٹھے ہیں ان سے جا کے فیصلہ کراؤ۔ اللہ سبحانہ اللہ مسکراتے ہوئے تختیاں ہاتھ میں مسجد میں آ گئے، بابا ذرا ہماری تحریریں دیکھیں، بتائیے تو صحیح کس کی تحریر اچھی ہے۔ مسکرا کے دیکھا، ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا شہزادوں، اللہ سبحانہ اللہ، اور ان تحریروں کے مقصد کو جاننے والے نے کہا شہزادوں میں علی فیصلہ نہیں کرتا، جاؤ وہ بیٹھے ہیں سامنے تمہارے نانا، ان سے فیصلہ کراؤ۔ اللہ عظمت للہ، تختیاں لے کے آ گئے مسکراتے ہوئے نانا کے پاس، نانا آپ فیصلہ سنائیے کس کی تحریر بہتر ہے۔ مسکرا کے شہزادوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا شہزادوں میں تو فیصلہ نہیں کر پاؤں گا، ٹھہرو یہ جبریل بیٹھے ہیں ذرا ان سے پوچھتا ہوں، جبریل تم فیصلہ کرو گے؟ ہاتھ جوڑ کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ کبھی نوکروں نے بھی مالکوں کے فیصلے کیے ہیں، کبھی خدمتگاروں نے بھی آقاؤں کے فیصلے کیے ہیں، تو پھر جبریل ایسا کرو یہ تختیاں پروردگار کی بارگاہ میں لے جاؤ، اس اللہ سے کہو وہ فیصلہ سنائے کس کی تحریر بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ للہ، جبریل گئے اور آئے، جبریل کے جانے اور آنے میں کوئی ایسا وقت نہیں لگتا قبلہ، اور پلٹ کے کہا کہ اللہ بات تو فے درود و سلام کے کہتا ہے میرے حبیب میں اللہ فیصلہ نہیں کرتا، میں یہ فیصلہ ان کی والدہ گرامی پہ چھوڑتا ہوں، ان دونوں شہزادوں سے کہو اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں اور مجھ اللہ کی درخواست پہ ان سے کہیں کہ فیصلہ سنائے۔ اللہ سبحانہ للہ، شہزادوں نہ میں نانا رسول خدا تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، نہ اللہ، تم ایسا کرو گھر چلے جاؤ، جو فیصلہ تمہاری امی کریں گی تمہاری والدہ کریں گی وہ منظور ہے، اللہ کی سفارش ہے، جاؤ اپنی والدہ سے کہو وہ فیصلہ کریں۔ مسکرا کے شہزادے گھر پلٹے، اماں ہم نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، فیصلہ کریں کس کی تحریر بہتر ہے۔ اللہ عظمت للہ، قبلہ اگر فیصلہ تحریروں کا ہونا ہوتا نا، تختیاں دیکھ کے ہوتا، فیصلہ کرنے والی نے تختیاں لے کے ایک طرف رکھی، کہا شہزادو فیصلہ ایسے نہیں ہوگا، یہ میری گردن میں ایک ہار ہے جس میں 7 موتی جنت کے ہیں، میں اس کا دھاگا توڑتی ہوں، صحن میں موتی بکھر جائیں گے، جو زیادہ موتی لے آئے گا اسی کی تحریر بہتر ہے۔ قبلہ یہ کون سا فیصلہ ہے جو جنت کے موتیوں کو پکڑنے سے ہو رہا ہے، جس کے حصے میں جنت کے زیادہ موتی آ جائیں۔ العظمت للہ، بی بی نے دھاگا توڑا، راوی کہتا ہے موتی بکھر گئے، 3 موتی ایک شہزادے نے اٹھائے،
3 موتی دوسرے شہزادے نے اٹھائے. آواز قدرت آئی، جبریل جلدی سے پر مار کے اس 7ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ میں اللہ دونوں میں سے ایک کو بھی ناخوش نہیں کر سکتا. اللہ عظمت علیہ، اللہ عظمت علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی. مولا ہم سب کا یہاں بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے. آپ کی ہماری اس مختصر سی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو سفر میں ان کے سفر بے خطر فرمائے. ہمارے شباہت بھائی اور بہت سے کچھ اور مومنین بھی زیارات کے سفر پہ مولا ان تمام کے سفر بے خطر فرمائے اور خیر و عافیت سے اپنے عبادت زیارت کر کے واپس گھروں کو تشریف لائیں. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو مولا دور فرما. علیم بذات الصدور ہے پروردگار، سب کی دعاؤں تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار اس پرآشوب زمانے میں ہم بے وارثوں کی طرح، یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. پروردگار ہمارے وارث، ہمارے ولی زمانہ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہمیں بھی ایسا بنا کہ اپنے امام کے حضور سرخرو ہو کے پیش ہو سکے. اپنے امام کے لیے ہمیں باعث فخر بنا، باعث شرمندگی نہ بنا. پروردگار ایسا بنا دے کہ ہمارا امام ہمیں قبول کر لے. اپنے امام کے قدم بوسی ہمیں نصیب فرما دے. وقت کی سب سے بڑی دعا، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.